حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کئی دنوں سے میرے واٹس ایپ، میرے فیس بک پیجز کے اوپر بذریعہ میسیجز اور ٹیلی فون کے ذریعے سے بہت سارے دوستوں کی طرف سے ایک سوال بار بار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ترکی کا ڈرامہ غازی ارطغرل کے نام سے اردو ڈبنگ کے ساتھ پی ٹی وی پہ نشر کیا جا رہا ہے، تو کیا ایسا ڈرامہ دیکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میں اس کی طرف اتنی توجہ نہ دیتا کیونکہ اس قسم کے سوالات کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے پہلے یہاں پاکستان کے اندر بڑے بے حیائیوں پر مبنی ڈرامے دکھائے گئے، یہاں پر جنہوں نے مشرقی روایات کے جنازے نکالے، ایسے ڈرامے کے جن کے اندر ماں بہن بیٹی کے رشتوں کی تقدس معابیوں کو پامال کیا گیا، ایسے ڈرامے جس میں اسلامی اقدار پہ سیدھا قدغن لگایا گیا، ان کے حوالے سے ہم سے کبھی کسی نے سوال نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی ڈرامے جو ہے نا وہ پوچھ کے علماء سے کسی نے دیکھیں، تو میں کبھی اس کی طرف توجہ نہ دیتا۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میں نے پچھلے دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر ٹاک شوز کے اندر یہ ڈرامہ آ گیا، تو اس پر پھر میں نے تھوڑی ریسرچ کی اور اپنے ریسرچرز کے ذریعے سے کہ آیا دیکھا جائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس ڈرامے کے حوالے سے اتنے سوالات آ رہے ہیں۔ تو جب میں نے ریسرچ کیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت پوری دنیا کے اندر لبرل، سیکولر اور بالخصوص ان تمام ممالک کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ جہاں مسلمانوں کو جبراً ان کی آزادی کو سلب کیا گیا، جہاں اسلامی اقدار کو پامال کیا گیا، اسرائیل ہو، امریکہ ہو اور انڈیا ہو، اس قسم کے ملکوں کی بھی چیخیں سنائی دیں کہ انہوں نے اپنے ملکوں میں اس ڈرامے پر سرکاری طور پر پابندی لگائی۔ اور پھر میں اور زیادہ حیران ہوا کہ مصر کے اندر سے مفتیوں کے فتوے اس کے خلاف آ گئے، سعودی عربیہ کے اندر سے چند مفتیوں کے فتوے اس کے خلاف آ گئے، اور میں نے جب ریسرچ کی تو میں اور زیادہ اس پر حیران ہو گیا کہ جناب دنیا کے اندر پہلا ایسا ڈرامہ ہے کہ جو اتنی بڑی تعداد میں دیکھا جا رہا ہے اور دیکھا گیا، اور اتنی زیادہ زبانوں میں اس کی ڈبنگ کی گئی ہے۔ تو جب میں نے اس ڈرامے کی تحقیق کی کہ آیا وجہ کیا ہے کہ ان لبرلز، اسلام دشمن عناصر اور ہر اس طاقت کے ماتھا کیوں ٹھمکا ہوا ہے اس ڈرامے کی وجہ سے، اور وہ کیوں تڑپ اور لرز رہے ہیں اس ڈرامے کی وجہ سے کہ اس کے اندر ہے کیا، تو جب میں نے دیکھا مجھے پتہ چلا کہ اس ڈرامے کے اندر جناب اسلامی اقدار کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ غازی ارطغرل بنیادی طور پر جو مسلمانوں کی عظیم ایک سلطنت اور ایک امپائر گزری ہے، سلطنت عثمانیہ، تو سلطنت عثمانیہ کے جو بانی عثمان تھے، تو عثمان کے والد غازی ارطغرل تھے، تو ان کی شخصیت پر بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ بنایا گیا، اور اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا کہ اصل مسلمان کون ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات اس پورے ڈرامے کے اندر جن لوگوں نے مین مرکزی کردار ہیرو والا ادا کیا یا دیگر جو کردار ادا کیے گئے، تو ان میں ان کو باشرہ کبھی جبے میں دکھایا گیا، کبھی امامے میں دکھایا گیا، کبھی ان کی داڑھی ہے اور کبھی ان کی زبان پر بسم اللہ ہے، کبھی رسول اللہ پر درود ہے، کبھی ان کی زبان پر نعت ہے۔ اور جن خواتین کو اس ڈرامے میں دکھایا گیا ان کے حوالے سے بھی میرے علم میں لایا گیا کہ ان کو پردہ یعنی پورے لباس میں، جس کے سے ان کا سر کبھی عبایا کے اندر ڈھکا ہوا ہے تو کبھی ان کا سر ویسے جناب ان کو ڈھکا ہوا دکھایا گیا ہے۔ تو جب مجھے یہ اس بات کا پتہ چلا کہ اس ڈرامے کے اندر اللہ کے دین کی عظمت کی بات ہے، اور اس کے اندر ہر چند منٹوں کے بعد یا تو قرآن کی کوئی آیت کوٹ کی جاتی ہے یا یہاں رسول اللہ کی کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے، اور ہر چند منٹوں کے بعد اگر اس ڈرامے کے اندر ہیرو کوئی نصیحت کر رہا ہوتا ہے تو وہ دو نبی کی حدیثیں بیان کر رہا ہوتا ہے، اور تمام کی تمام روشنی یہاں پر دکھائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کس طریقے سے ایک مسلمان نفع اٹھا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس ڈرامے کے اندر جہاں مجھے میرے علم میں لایا گیا، بتایا گیا کہ جذبہ جہاد کو اجاگر کیا گیا ہے
کہ चंद मुट्ठी भर मुजाहिदों का एक गिरोह उठता है और अपने ईमानी जज्बे और जज्बे जिहाद के साथ वो खड़ा होता है और मंगोल एम्पायर जैसी उस वक्त की सुपर पावर और बाज़ंतीनी सल्तनत जैसी उस वक्त की मक्कार जो रियासत थी, उनके दरमियान में रहकर एक इस्लामी सल्तनत को कायम करते हैं। तो ये बेसिकली इस ड्रामे का खिद्दोखाल था। इस ड्रामे के अंदर जो मुझे मेरे इल्म में आया, हज़रत शेख मुईयुद्दीन इब्न अरबी जो एक बहुत बड़े अल्लाह के वली और सूफ़ी गुजरे हैं, जिन्हें शेख अकबर कहा जाता है, जो नज़रिए वहदतुल वजूद के यूँ समझें कि बहुत बड़े प्रोमोटर रहे हैं और जो गौस सकलैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गौस पाक के रूहानी बेटे रहे हैं। इस ड्रामे में ये बताया गया कि गाजी और तुगरल के पीछे उनकी दुआएं हैं। जहाँ भी वो गाजी और तुगरल किसी मुश्किल में फंसते हैं तो उस मुश्किल से निकालने के लिए वहाँ मुईयुद्दीन इब्न अरबी खड़े होते हैं। उनकी रूहानी बालिदगी के लिए उनकी दुआएं हैं, उनके अज़कार हैं, उनकी हक हू की सदाएँ हैं और उसके साथ साथ उसकी जो रूहानी तरबियत हैं वो मुईयुद्दीन इब्न अरबी और उनकी करामतें, वो एक बहुत बड़ी मुसलमान एम्पायर के पीछे जो उसके बानी हैं उन लोगों के पीछे खड़ी हैं। इस ड्रामे में ये भी दिखाया गया कि जहाँ जिस वक्त कोई मुजाहिद परेशान होता है तो बजाय पाकिस्तानी और इंडियन ड्रामों की उन बेहयाइयों के सीनों के, वहाँ वो अपने साथी बैठ कर कहते हैं क्या पता किस वक्त फरिश्ते अजल आए, आओ सैयद आलम की नात पढ़ते हैं। जहाँ उनकी शादी की तकारीब होती हैं तो उसमें बजाय नीम बरन औरतों के रक्स के वहाँ मुजाहिद तलवारों और नेज़ों के साथ रक्स करते हैं। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ऐसे ऐसे ड्रामे दिखाए गए कि बज़ाहिर जिनको एक आर्मी के हवाले से लोगों की मोहब्बत दिखाई गई, लेकिन उसी में उलमा की किरदार कुशी भी की दिखाई गई। उसी ड्रामे में यह दिखाया गया कि बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ, इस्लामी रिवायात के खिलाफ, कि कुत्ता घर के अंदर आता है और वो दूल्हा साहब के साथ उनकी गाड़ी में शादी के मौके पर भी होता है और वो दूल्हा साहब मैदान जंग में भी उनको याद करते हैं। तो इस किस्म के ड्रामे हमारा यहाँ कल्चर बना हुआ है। लेकिन हैरत होती है कि उस कल्चर के अंदर जनाब ऐसा ड्रामा आ रहा है कि जहाँ हीरो जो है ना वो अपनी रूह की ताजगी के लिए वो नीम बरन औरतों को रक्स नहीं करवाता, वो यहाँ शराब के जाम लुढ़ाता नजर नहीं आता, बल्कि वो कुरान पढ़ता है। अगर उस पर मुश्किल पड़ती है तो वो 2 रकत नमाज पढ़ के अपने अल्लाह के हुजूर सर सजूद होता है। जहाँ ये कदम कदम पे दिखाया गया कि माँ की दुआएं कितनी ताकतवर होती हैं। कदम कदम पे दिखाया गया कि भाइयों बहनों और कबीले के रिश्ते कितने मुकद्दस और कितने प्यारे होते हैं। कदम कदम पे दिखाया गया कि रियासत और मुल्क का प्यार क्या होता है, इस्लाम की मोहब्बत क्या होती है। और यहाँ ये भी दिखाया गया कि जनाब इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया कि एक मुजाहिद की आंखें निकाल दी जाती हैं लेकिन वो अपने दीन और अपने वतन का राज अपने दुश्मन को नहीं देता। यहाँ पर इस ड्रामे में काफिरों को मुसलमान होते दिखाया गया। हुस्न सुलूक और नबी अलैहिस्सलाम की सीरत जब उनके सामने बताई जाती है तो छोटे नहीं, गवर्नर लेवल के जो काफिर हैं उनको मुसलमान होता है इस ड्रामे में दिखाया गया। तो जब ये सारी चीज़ें कि जिसके अंदर जज्बे जिहाद को उजागर किया गया, मुसलमानों की अहद रफ्ता और उनकी जो अजमत रफ्ता है, उस अजमत रफ्ता की बाली उरूज के हवाले से उनको एक आग और एक लहर दी गई, तो ऐसे में यकीनन मैं समझ गया कि ये दर्द क्यों उठ रहा है। इस ड्रामे में जहाँ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की सदाएं हैं, तो वहाँ मुजाहिद जब किसी कले को फतह करते हैं तो वहाँ पर उसको आगाज़ आज़ान से करते हैं। जिस जगह नया घर बनाते हैं वहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और कुरान की तिलावत होती है। जहाँ मातम होने के बाद जनाजा उठता है तो अल्लाह का जिक्र होता है और जनाजे के बाद यासीन की तिलावत होती है, वहाँ दुआ होती है। तो जब ये सारी चीज़ें मेरे इल्म में आई तो फिर मुझे ये दर्द समझ आया कि यहाँ लिबरल क्यों चीख रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ कि इसराइल, अमेरिका और इंडिया से ये चीखें क्यों उठ रही हैं। तो जनाब वाला आखिर क्या है, ये मैं पाकिस्तान के ड्रामा बनाने वाले जो लोग हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो ड्रामा लिखने वाले लोग हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ज़रा गौर तो करो कि मुझे जो बताया गया है उसके मुताबिक ना तो यहाँ पर इस ड्रामे के अंदर गाड़ियाँ हैं और ना इसके अंदर जहाज़ हैं और ना इसके अंदर कोई लग्जरी महल हैं, बल्कि इस ड्रामे के अंदर शुरू से आखिर तक जनाब वो कपड़े के बने हुए खेमों से शुरू होता है और खेमों पे ख़त्म होता है।
تو یہاں وجہ کیا ہے کہ اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے شہر میں کیوں جکڑا ہے؟ تو اے ڈرامہ رائٹرز، اے میڈیا کے لوگوں، یہیں سے سمجھ لو کہ پاکستانی قوم بلکہ پوری دنیا کے اندر جو امت مسلمہ ہے اس وقت ان کی نبض کس چیز پر دھڑک رہی ہے؟ وہ اپنے اللہ اور اس کے رسول کا نام سننا چاہتے ہیں، وہ اسلام کی اقدار عالی کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنی عظمت رفتہ کی ایک دفعہ پھر جھلک دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے بتا دیا اس ڈرامے نے کہ جہاں بھی اسلام کی بات ہوگی مسلمان اس کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ تو پاکستان میں بھی آج مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ کئی لوگوں کو اپنی مشرقی روایات یاد آ گئیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب یہاں پر عشق ممنوع جیسی ترکی کی سیریل چلی تھی کہ جس کے اندر بے حیائی کو پروموٹ کیا گیا تھا، تو اس وقت آپ کی غیرت کہاں تھی؟ مشرقی روایات کیوں نہیں یاد آئیں؟ یہاں انڈیا کے حیا سے خالی ڈرامے جہاں نکلتے ہیں تو ہندو کے آگے گھنٹی بجا کر، اور جہاں اندر جاتے ہیں تو ہندو کے آگے گھنٹی بجا کر، بچہ اگر سفر پہ جاتا ہے تو وہ پوجا کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور بچہ اگر جناب میٹرک پاس کرتا ہے تو وہاں پر جناب وہ اپنے بھگوان کے آگے جھکتے نظر آتے ہیں۔ جہاں ہندوازم کو، شرک کو پروموٹ کیا گیا، ان ڈراموں پہ تو آپ کی چیخیں نہیں نکلیں۔ جہاں بنیادی بہن بھائیوں کے رشتوں کو داغدار کیا گیا، جہاں منافقت سکھائی گئی، بتایا گیا کہ عورت کس طرح کے چکر کر کے خاندانوں کو تباہ کرتی ہے، وہاں تو آپ کی چیخیں نہیں نکلیں۔ اور جہاں ایسا ڈرامہ دکھایا گیا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ محبت کرتی ہے، اپنا گھر بچانے کے لیے کتنی مشکلیں اٹھاتی ہے، اپنا خاندان بچانے کے لیے اور اپنے ملک اور قوم کے لیے وہ اپنے بچے تک قربان کر دیتی ہے، تو ایسے ڈرامے کے اوپر آخر یہ چیخ و پکار کیوں ہے؟ تو جناب والا، باقی ڈراموں پر جب آپ لوگ علماء سے فتوے لے کر ڈرامے نہیں دیکھتے ہیں تو پھر اس ڈرامے کے حوالے سے یہ فتوے کیوں؟ اور جہاں سعودیہ اور دیگر ملکوں کے اندر مولویوں کے دیے ہوئے فتوے، ظاہر ہے وہ تو ان کے بادشاہوں کے پابند ہیں ان کو فتوے دینے کے، وہ جہاں بادشاہوں کی باتیں ہی، ان کی ریاست کی باتیں ہی ان کے فتوے بن جاتے ہیں، تو جناب اصل درد ہمیں سمجھ آیا کہ اصل درد ان مولویوں کا محی الدین ابن عربی ہے، یا پھر یہاں اس کے اندر اٹھنے والی یہ صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ کی صدائیں ہیں، رسول اللہ کا پیار ہے، اور وہ انداز محبت ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان نبی علیہ السلام کا نام لیتا ہے تو اس کا ہاتھ ادب سے سینے پر اور اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس مجھے جو سمجھ آئی ہے، اس لیے اس پر چیخیں اٹھ رہی ہیں کہ اس ڈرامے کے اندر علماء کی عزت کو اجاگر کیا گیا ہے، ہر اس ہاتھ کو جو علماء کی شایان کی طرف بڑھتا ہے اس کو کاٹتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ شاید اس لیے پاکستان کے لبرلوں، سیکولروں اور اسلام دشمنوں کو اس ڈرامے سے تکلیف ہے۔ تو جناب آپ نے دیگر ڈرامے جب علماء سے فتوے لے کر نہیں دیکھے ہیں تو اس ڈرامے کے حوالے سے بھی یہ فتوے بازیاں یہ اچھا اور مناسب عمل نہیں ہے۔ بہرحال ہر وہ ڈرامہ اور ہر وہ ویڈیو اور ہر وہ چیز جس میں غیر شرعی اسلامی اقدار کے خلاف چیزیں اور بے حیائی کی چیزیں دکھائی جائیں، ظاہر ہے وہ شرعی طور پر ناجائز ہے۔ اور اگر نعت، رسول اللہ کی عظمت، جذبہ جہاد کے حوالے سے اگر کوئی چیزیں ایسی ہیں، کوئی ڈرامہ، کوئی چیز ایسی ہے، کوئی ویڈیو ایسی ہے کہ جو جذبہ جہاد یا رسول اللہ کی عزت اور عظمت، مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ جہاد کی روح کو پھونکنے والی ہے، تو اس کے عدم جواز پر فتویٰ دینے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔